بندو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرح کے حادثات سے بچیں اور خاص طور پر بری موتوں سے بچیں، اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام ہے، آسان کام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو دعوت دیں، بلائیں، ان کی غلطیوں کو معاف کریں، ان کی تعاون کریں، ان کے سپورٹ کریں۔ یہ ایسی نیکی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بری موتوں سے اللہ بچا لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی حیات، اس کی عمر لمبی ہو، اضافہ ہو، وَيُوَسَّعْ لَهُ فِي رِزْقِهِ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں ترقی ہو، اس کی تجارت کاروبار بڑھے، اس کے رزق میں کشادگی ہو، اللہ اس کو رزق اور دے، مال اور دے، اور یہ جو یہ چاہتا ہے وَيُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس سے بری موت ٹل جائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی قصے نہیں، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑے ہو۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کو جوڑنا، ایک ہے تقوی، دوسرے نمبر پر صلہ رحمی۔ اگر یہ دو کام ہیں تو فائدے تین ہیں، عمر میں اضافہ، رزق میں بڑھوتری، اور پھر بری موتوں سے اس کی بچاؤ ہوگی۔ اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اسلام، ایمان، توحید جیسی عظیم نعمتوں سے نوازتے ہوئے
اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میری بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، میری مائیں بہنیں، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 پہ 9 پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اللہ ہی کے پاس تمام غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی تمام خزانے اللہ کے پاس ہے۔ لا يعلمها الا هو، جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ ان تمام چیزوں کو بھی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس کائنات میں، اس سرزمین میں ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی اذن اور اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی دنیا میں نہیں گرتا۔ میرے محترم بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ میں، آج کے خطاب میں جو ٹاپک، جو موضوع سلیکٹ کیا گیا ہے، جو ذمہ دار کی طرف سے جو ملی ہے، وہ ہے ہم حادثات سے کیسے بچیں، ہم ایکسیڈنٹ سے کیسے بچیں۔ میرے محترم بھائیو، آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی یافتہ دور ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری سہولیاتیں اور آسانیاں فراہم ہوئی ہیں، لیکن وہیں پر حادثات کی وقوع کے اسباب بھی بے تحاشا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لحاظ سے کوئی ایسا دن نہیں جس دن ہمیں یہ سننے کو نہیں ملتا ہے کہ آج کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا ہے۔ آج کی بات لے لیجیے، ابھی جمعہ کے بعد، نماز کے بعد اعلان ہوگا، ندا فردوس بنت یوسف، یہ مدھوگری اور تمکر ضلع کی ایک لڑکی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ میں اتنی بے رحمی سے ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا کہ ابھی زیر علاج ہے، دعا کی درخواست کی ہے، ہوش نہیں ہے اور بالکل موت کے کنارے پہنچی ہوئی ہے۔ سوچئے کیا حال ہوگا ان کے گھر والوں کا۔ ابھی زیادہ تمکر کتنا دور ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ ہر دن ہم کو سننے ملتا ہے کہ فلاں حادثہ ہو گیا۔ حادثات کے مختلف شکلیں ہیں، ایک تو یہی روڈ ایکسیڈنٹ کی جو شکلیں ہیں، ایک ہے ٹرین حادثہ کی شکل، ایک ہے فضائی اور ہوائی ایکسیڈنٹ اور اس کی حادثہ کی شکل۔ احمد آباد میں آپ نے سنا کہ پلین کریش ہو گیا، اور آئے دن ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حادثات یہ تو زمینی طور پر ہے، کچھ قدرتی طور پر بھی حادثات ہوتے ہیں، جیسے سیلاب، زلزلے، اور اسی طریقے سے بھوچال آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے حشرات الارض اور درندے جانور کا بھی ہم کو حملہ کرنا، اس پر بھی حملہ ہو جاتا ہے۔ کہ کتنے ایسے ویڈیوز آپ دیکھے ہوں گے، راستے پہ جا رہے ہیں اور شیر آ کر اس کو دبوچ لیا اور وہیں کوئی ڈھیر ہو گیا۔ اتنے مختلف حادثات کی وجہ سے ایک آدمی کتنا بھی کوشش کر لے، اپنے طور پر احتیاطی تدابیر کیوں نہ کر لے، تب بھی وہ حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے، جانی اور مال کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ، گاڑی ٹھیک سے چلانا تھا، ہیلمٹ پہننا تھا، ٹھیک ہے، یا ظاہری اسباب اپنانا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہے، صحیح سے چل رہے ہیں، پیچھے سے آپ کو ٹھوک دیا۔ یہی السلطن کی بات ہے، دو آدمی کو اس کے اوپر لاری چڑھا دیا، بالکل یہاں اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں، السلطن روڈ میں۔ تو آدمی ہزاروں حادثات، مختلف حادثات کی بنا پر احتیاط کرنے کے باوجود بھی حادثہ ہو جاتا ہے، جان اور مال کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں جس ہستی اور ایسے حالات میں جو ہستی مجھے اور آپ کو ان مختلف حادثات اور ایکسیڈنٹ سے بچا سکتی ہے، وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔
بحیثیت مومن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ ایک مومن کا ایمان ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا ہے، حالات کیسے بھی مخالف کیوں نہ ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج کے خطبے میں بڑی توجہ چاہوں گا، 3 اہم پوائنٹ ہوں گے، 6 پوائنٹ ہوں گے، 3 اعمال، 3 نیکیوں کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے ہم حادثات اور ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں اور بری موتوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہیں 3 اہم دعائیں آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ، جس کے اہتمام کرنے سے زندگی میں بہت سارے حادثات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم ہر قسم کی حادثات اور ایکسیڈنٹ وغیرہ سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے کہ ہم یقین طور پر ایمان اللہ پر ہو، کامل ایمان ہو، کامل توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اپنے معاملوں کو اللہ کے حوالہ کر دیں۔ اللہ رب العزت طلاق فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص بھی اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ بولیں گے اللہ کافی ہو جاتا ہے کیسے، کس طرح کافی ہوتا ہے؟ آئیے 2 واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں کہ جو شخص بھی زندگی میں اللہ پر توکل کر لیا، کیسے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور کس طرح کافی ہوتا ہے۔ آپ بار بار واقعہ سنتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل دودھ پیتے بچے کو مکے کے سرزمین میں میدان میں چھوڑ دیتے ہیں، جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے۔ بیوی حاجرہ اور یہ چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں، بیوی حاجرہ علیہ السلام پیچھے ہوتی ہے اور بار بار اصرار کرتی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ مجھے اپنے بچے سمیت، دودھ پیتا بچہ ہے، اس سنسان میں، اس وادی میں، اس آب و گیا سرزمین میں آپ مجھے تنہے طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ بخاری کی روایت ہے الذی لیس فیہ انس ولا شیء، نہ کوئی انسان بستے ہیں، نہ کوئی چیز ہے، ایسی جگہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگے چل رہے ہیں، ایک جملہ بھی نہیں بول رہے ہیں، نہ پیچھے مڑ کر اپنے بیوی بچوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ بار بار یہ جملے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اس جگہ میں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ کوئی انسان بستے ہیں، نہ کوئی چیز، یہاں تک کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام خود بول پڑی، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اللہ الذی امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ مجھے اور میرے بچے کو اس سنسان میں، اس بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ الذی امرک بہذا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اتنا گولا بولتے ہیں، قال نعم، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، صرف یہ جملہ بول کے کوئی دوسری بات نہیں کرتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور پھر اپنے وطن کو پہنچ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس کے بعد کیا کہتی ہے؟ فوراً کہتی ہے جب اللہ کا حکم ہے اذا لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع کرے گا ہی نہیں، ہمیں برباد کرے گا ہی نہیں، بلکہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ قرآن کے اوراق شاہد ہے اور حدیث کے اوراق شاہد ہے اور تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے کہ اللہ اکبر، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی توکل اور اللہ پر ایمان، یقین اور بھروسہ کے نتیجے میں کس طرح سے اللہ حفاظت فرمائی اور کیسی حفاظت فرمائی؟ حفاظت تو حفاظت قیامت کی صبح تک ان کے آثار اور نام و نشان کو باقی رکھا۔ جب بھی کوئی حج کرنے جاتے ہیں، طواف صحیح کرتے ہیں اور اسی طریقے سے صفا مروہ صحیح کرتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں، تو اس کو یاد ہی آ جاتا ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے واقعے کو۔ تو آدمی اگر چاہے اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، چاہے حالات جیسے بھی ہو، کوئی بھی حادثات ہو، کتنے بڑی پرابلموں کی ہو، کہ انہیں کی بہت بڑی پریشانی کیوں نہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیو، اگر بری موتوں سے، موت کے منہ سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ایک انسان اللہ پر کامل توکل کر لے۔ اس کی ایک زندہ مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی
قوم بن اسرائیل کو راتوں رات فرعون کے چنگل سے نکالتے ہیں صبح اللہ کے حکم سے. ادھر فرعون کو معلوم ہو جاتا ہے اور فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور فوج کا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی ساتھیوں کا پیچھا کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ساتھی تھے بنی اسرائیل وہ دیکھ لیتے ہیں کہ سامنے فرعون آ رہا ہے, پیچھے سے فرعون آ رہا ہے, سامنے سمندر ہے. کہتے ہیں پھر تو وہی ذلت, وہی فرعون کا ظلم زیادتی, وہی فرعون کی جو ہے غلامی کی زندگی گزارنا پڑے گا. کہتے ہیں یہ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, سامنے سمندر, سامنے کودے تو بھی مرنا ہے, یہاں پکڑے گئے تو مرنا ہے. آپ سوچو موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو سورہ شعراء آیت نمبر 7 پہ 1 سے 7 پہ 3 تک اللہ نے بیان فرمایا. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی, فرعون نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام اور اس کی بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون لاؤ لشکر کے ساتھ ہے. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ, موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, ہم تو پکڑ لیے گئے, اب ہم بچنا ہمارا مشکل ہے, اب تو ہم پکڑ لیے گئے. اللہ اکبر. ایک نبی کا ایمان دیکھیے, ایک نبی کا توکل دیکھیے, وقت کا نبی موسیٰ علیہ السلام کا ایمان, توکل اور بھروسہ, بلیف دیکھا آپ. کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, اللہ میرے ساتھ ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ کلا ان معی ربی, ہرگز نہیں, بے شک اللہ میرے ساتھ ہے. سیہدین, ان قریب وہ راستہ دکھائے گا. ایمان ہو تو ایسا ہو, سامنے موت ہے, سمندر ہے, معمولی بات نہیں ہے, پیچھے فرعون ہے, لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں, توکل اس کو کہتے ہیں. فوراً اللہ نے آیت نازل کی اور وحی نازل فرمائی. فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ پر وحی کی, اے موسیٰ اپنے جو لاٹھی ہے, جو عصا ہے, اس عصا مبارک کو آپ دریا میں مارو تو صحیح, مارو تو صحیح, راستے بن جائیں گے. جیسے ہی عصا مارتے ہیں, اللہ اکبر, یہ سمندر کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لہریں راستہ بن جاتی ہیں. اور ایک دو راستہ نہیں, 12 راستے بنتے ہیں. 12 قبیلے تھے, 12 راستے بن گئے. اور جو سمندر کا پانی تھا, پہاڑ کی کالطود العظیم, پہاڑ کے مانند کھڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. آپ غور کریں, اور صحیح سلامت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے بنی اسرائیل نکل جاتی ہے, فرعون اور ان کی قوم ڈوب جاتی ہے, ہم کو معلوم ہے. لیکن غور کریں ان دونوں واقعات پر, اس واقعے پر. سامنے موت ہے, کس چیز نے بچایا کس نے؟ توکل, اللہ پر توکل, یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج ہمارا ایمان ویسا ہمارا. لہذا اگر چاہتے ہیں کہ ہم آپ ہر قسم کے حادثات سے بچنا چاہتے ہیں, ہر قسم کے ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہیں, اور بری مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں, ہر قسم کی مصیبت اور آفات سے بچنا چاہتے ہیں, تو ہم اور آپ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر اللہ پر توکل کریں. نمبر 2, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرح کے حادثات سے بچیں اور خاص طور پر بری موتوں سے بچیں, اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام ہے, آسان کام ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کو دعوت دیں, بلائیں, ان کی غلطیوں کو معاف کریں, ان کی تعاون کریں, ان کا سپورٹ کریں. یہ ایسی نیکی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے بری موتوں سے اللہ بچا لیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ, مسند احمد کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء. جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی حیات, اس کی عمر لمبی ہو, اضافہ ہو, ویوسع لہ فی رزقہ, جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں ترقی ہو, اس کی تجارت کاروبار بڑھے, اس کے رزق میں کشادگی ہو, اللہ اس کو رزق اور دے, مال اور دے. اور جو یہ چاہتا ہے وَيَدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ, اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس سے بری موت ٹل جائے, فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو, کوئی قصے نہیں. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ, تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے
اور صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑے ہو۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کو جوڑنا، ایک ہے تقوی، دوسرے نمبر پر صلہ رحمی۔ اگر یہ دو کام ہے تو فائدے تین ہیں، عمر میں اضافہ، رزق میں بڑھوتری، اور پھر بری موتوں سے اس کی بچاؤ ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بہترین حدیث ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہیں ایکسیڈنٹ سے، حادثات سے اور بری موتوں سے بچنا چاہتے ہیں، جو ضروری چیز ہے، خاتمہ اگر بری ہو گئی تو پھر بیڑا غرق ہو گیا۔ بری موتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کہ دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرنا ہوگا، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی آپ کے میرے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہوگا۔ یہ دو اعمال ہیں۔ نمبر 3 میں اللہ اکبر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ میری حفاظت فرمائے، بری حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے، دیگر مسائل سے بچے رہیں آپ، اس کے لیے مؤثر سے مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ آدمی 5 ٹائم کی نماز زندگی میں نہ چھوڑے۔ جو انسان نماز کو ضائع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دیتا ہے، اب چاہو جو کرو، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں اللہ کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے شریعت کے مطابق۔ جس کی زندگی میں عبادت نہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں رتی برابر بھی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص بھی نماز فجر کا اہتمام کر لے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث سن رہے ہیں، آدھی لائن کی حدیث ہے لیکن حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب الکلم عطا کیا تھا، فرما رہے ہیں من صلی الصبح، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے میں، اپنی حفاظت میں لے لیا۔ جس کی حفاظت اللہ کرے بھائی، جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کبھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے واقعات، ہمارے نظروں سے بے شمار ایسے واقعات گزرے ہیں، مشاہدی طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ابھی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، حادثہ ہونے والا تھا، بولتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے بچ گیا۔ کیا بولتے ہیں ہم؟ 1 سیکنڈ بچ گیا، اور ہلکا ادھر نہیں ہوتا تو مر جاتا۔ یہ جملے ہم بولتے ہیں نا، لیکن ہمیں کبھی غور نہیں کہ کیوں بچ جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے ہمارے اندر احساس نہیں کہ کیوں ہمیں اللہ بچایا۔ کہیں نہ کہیں ہماری نماز ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے پاس توکل ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے پاس رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ تو جو آدمی نمازی فجر کا اہتمام کرے، 5 ٹائم کے ساتھ ساتھ اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں ہمیشہ کئی مرتبہ اس مسجد میں ذکر کیا ہوں۔ سعودی عرب میں ایک نوجوان تھا، بڑے توجہ سنیں اس واقعے کو، کیسے اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ سعودی عرب میں ایک نوجوان تھا، اس کا معمول تھا کہ وہ آفس جاتے تھے، آفس سے پہلے کیا کرتے تھے، وہ زندگی میں کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑے۔ ہوا ایک دن کی بات ہے، اپنے کار سے معمولی وہ جو ہے آفس جا رہے تھے، کہتے ہیں کہ جیسے سعودی عرب کی آپ جانتے ہیں کتنی اسپیڈ میں چلاتے ہیں، ہوا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اتنی بری ایکسیڈنٹ کہ کار کے پرزے ختم، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گئے کار کے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، اس نوجوان کو نکالا۔ اللہ اکبر، حیرانی کی بات ہے کہ جب اس نوجوان کو نکالتے ہیں، واللہ اس کے جسم میں ایک خروش تک نہیں ہے، اس کے جسم میں کار کے ایک پرزے ٹوٹ پھوٹ گئے، ریزہ ہو چکے ہیں، لیکن اس نوجوان کو کچھ نہیں ہوا۔ لوگوں نے پوچھا نوجوان سے مخاطب ہو کر، کیا بات ہے کہ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو زخمی تک خروچ نہیں آیا؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو پہلے تو ایک نماز فجر کا اہتمام کرتا ہوں، ساتھ میں دعا بھی پڑھ کے نکلتا ہوں۔ دیکھ رہے آپ، نماز فجر کی اہتمام سے اللہ رب العالمین کیسے بند فرمایا۔ گاڑی ریزہ ہو چکا، وہ بھی ریزہ ہو جا رہا تھا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ٹوٹ پھوٹ جاتے، مر جاتا، اور سیکنڈوں میں پاک چلے جاتا، وہ منٹوں میں ختم ہو جاتا، جان نکل جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی حدیث پر جس کو ایمان ہو، شریعت پر جس کو ایمان ہو، اللہ پر جس کا یقین ایمان ہے، حدیث پر جس پر ایمان ہے، جس کو مانتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ 3 اعمال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے بچیں اور بری موتوں سے بچیں، نمبر 1 میں توکل علی اللہ، کامل توکل رکھنا اللہ پر، نمبر 2 میں صلہ رحمی کرنی ہے، نمبر 3 میں نمازوں کا اہتمام، خصوصاً نماز فجر۔ آئیے
تین اہم دعائیں مختصر طور پر ذکر کر رہا ہوں. دعا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے. دعا خود ایک لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کریں گے انشاءاللہ. دعا کے سلسلے میں اللہ اکبر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے حادثات سے بچے رہیں آپ اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، تو گھر سے نکلتے وقت کی جو مختصر چھوٹی دعا ہے، زندگی میں اس کو فراموش نہ کریں. جو شخص بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بھی گھر سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا ہے. وہ دعا کیا ہے ہمیں سبوں کو معلوم ہے، لیکن ترجمہ معلوم نہیں والا ایک بات ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑی جامع دعا ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، یا میں نے اللہ کے نام سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے گھر سے نکلا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ، نیکی خیر کرنے کی توفیق اور شر اور برائی سے بچنے کی توفیق سوائے تیرے کوئی نہیں دے سکتا. تیری مدد کے بغیر نہ نیکی کر سکتے ہیں یا برائی سے بچ سکتے ہیں. یہ اس دعا کا معنی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، جب یہ دعا پڑھ کے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے اس انسان کے لیے مخاطبہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جا اپنے منزل کی طرف. ہدیتا ووقیتا، ہدیتا وکفیتا وہدیتا، تین الفاظ بولتے ہیں. اس دعا کی تین فضیلت ہے. ہدیتا وکفیتا ووقیتا، کہ تمہیں ہدایت دے دی گئی ہے، تمہاری کفایت کر دی گئی ہے، اور ہر آفت سے، ہر مصائب سے، ہر بلا سے وقیتا، تمہیں بچا لیا گیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، اس دعا کے پڑھنے کی طرف سے، پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے. ایک شیطان دوسرے دوست شیطان سے کہتا ہے، کیسے جی تمہارا داؤ، تمہارے چال اس شخص پر کیسے چل سکتا ہے جس نے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لہذا میرے محترم بھائیوں، دعا کو آپ معمولی نہ سمجھیں. دعا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے. جب بھی آپ یا گھر یا میں اپنے بچے کو، جو بھی گھر سے نکلے، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، یہ میرے ماں باپ ہیں، بچے ہیں، اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یا سفر میں، حضر میں، جب بھی گھر سے نکلے، جہاں بے شمار آپ دعائیں پڑھتے ہیں، یہ دعا کبھی نہ پڑھیں آپ. اسی طریقے سے اگر چاہتے ہیں ہر قسم کے حادثات سے بچیں اور موجودہ دور میں جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس سے آپ بچیں، بری موتوں سے بچیں. اللہ اکبر، صبح شام کی دعا ہے. 3 مرتبہ صبح کو، 3 مرتبہ شام کو پڑھیں. پیارے نے فرماتے ہیں، لم یضرہ شیء، جو شخص بھی صبح شام اس دعا کو 3 بار پڑھ لیتے ہیں اہتمام کے ساتھ، بلا کسی ناغہ کے، لم یضرہ شیء، اسے کچھ بھی، لم یضرہ شیء، اسے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہے. دوسری حدیث میں ہے، اگر صبح پڑھے ہیں تو صبح شام اگر پڑھتے ہیں یہ دعا، تو اس دن اور رات کی، اللہ رات اور دن میں کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت نہیں آتی ہے. تیسری روایت میں ہے کہ جو شخص بھی اس دعا کو صبح میں 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی بھی اچانک اور ناگہانی مصیبت نہیں آتی. اچانک، اب بولتے ہیں اچانک مصیبت آ گئی، اچانک بیمار ہو گئے، اچانک حادثہ ہو گیا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اچانک سے بچنے کے لیے یہ دعا بڑی مؤثر ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی، اللہ کے نام سے جس نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وهو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ اکبر. ایک اور دعا پڑھ کے اپنی بات ختم کروں گا. ہم جب بھی کوئی سنتے ہیں کسی کا حادثہ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ کہیں میں بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو، کہ میری بھی ایسا ہو جاتا، کبھی میں بھی حادثہ میں شکار ہو جاتے. تو ہم یہ جملے بولتے ہیں، لیکن ایسے کہنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے. جب بھی آپ دیکھو کہ سامنے والا بیمار ہے، جب بھی آپ دیکھو کہ سامنے والا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا راستے میں دیکھتے ہیں، تو ایک دعا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لے، واللہ، سنن ترمذی کی روایت ہے، زندگی بھر کوئی مصیبت، کوئی حادثہ اس کے پاس بھی نہیں گزرے گا. یہ میں نہیں کہتا، دعا حدیث کا الفاظ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى صاحب البلاء، جو شخص مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر، حادثہ زدہ شخص کو دیکھ کر، بلا آفت میں جو مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ
وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس جیسی حادثہ سے، اس جیسی مصیبت سے، بیمار سے اللہ مجھے بچا لیا ہے، اور تجھے وہ دیا ہے، تجھے وہ لاحق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بے شمار مخلوقات پر مجھ پر فضیلت دی ہے. تاہم یہ دعا سامنے والوں کو سنا کر نہیں کہیں گے، آہستہ کہیں گے. یہ دعا سامنے والوں کو سنا کر نہیں کہیں گے، اپنے دل ہی میں کہیں گے. اس کے بعد اللہ نے فرماتے ہیں الا عوفی من ذلک البلاء کائنا ما کان ما شاء. جو دعائیں پڑھ لے اس کے بعد جو بھی مصیبت ہو، ماشاء جب تک زندگی رہے اس کو، جب تک دنیا میں رہے، الا عوفی من ذلک البلاء، اس مصیبت سے اس کو محفوظ کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ کچھ اہم باتیں تھی میرے محترم بھائیوں. 3 نیکیاں، 3 اعمال ذکر کیے گئے، 3 دعائیں بتائی گئی. اگر میں اور آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو آج کے خطبے کا لب لباب ہے، تو ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت سارے حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے اور بری موتوں سے ہم اور آپ بچ سکتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے. اللہ ہم سب کو ان تمام کہی سنی بات پر جو آج کے خطاب میں، آج کے خطبے میں جو اہم باتیں ہم نے کہی ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی، توحید والی اور شہادت والی زندگی نصیب عطا فرماتے ہوئے اسی پر خاتمہ عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.